اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خاندان فقاہت میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج عید کا دن ہے اور سب مومنین کے لیے کربلائے مولا میں دعا گو ہے کہ اللہ سب کی نمازوں اور روزوں کو قبول فرمائے، اور اس عظیم مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ چونکہ دو مناسبتیں ساتھ میں تھی، ایک طرف سے خود عید الفطر کا موقع ہے اور دوسری طرف خود چونکہ یہ پروگرام جو ہے خاندان فقاہت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ اور میں عرض کروں کہ عظیم مفکر، عظیم مؤلف اور عظیم مبلغ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں پر مؤلف کی بات ہو جائے تو اس عظیم مؤلف جو عربی اور فارسی زبان میں بے شمار کتب انہوں نے تحریر فرمائے اور ایک فکر جو ہے وہ دی، اور تمام کے تمام جتنی بھی موضوعات ہیں ان پر انہوں نے کتابیں تالیف فرمائی۔ اور اس حوالے سے جب مصر میں ان کتابوں کی چھان بین ہوئی تو دوسرے نمبر پہ وہ مؤلف جنہوں نے سب سے زیادہ کثیر تعداد میں کتابوں کو تحریر فرمایا تھا، اور آپ کو لقب سلطان المؤلفین کے نام سے نوازا گیا۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات طیبہ کے عنوان سے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور اس مہم موضوع پر ہم مدعو کر چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ کو، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آج عید الفطر کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال اور طاعات کو اس عظیم شہر ماہ رمضان المبارک میں جو کیا گیا ہے اسے قبول فرمایا، تمام شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والوں سے، الہی آمین۔ اور اس عید کو مبارک قرار دے، اور انشاءاللہ آئندہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، شیعان حیدر کرار کو عید نصیب کرے اور پھر ماہ رمضان نصیب کرے، تاکہ اس میں ہم اپنے اعمال، نیک اعمال بارگاہ خداوندی میں عبادات اور اطاعت انجام دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ شکریہ قبلہ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے خاندان فقاہت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی، جس کا لقب سلطان المؤلفین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے مصر میں ان کو نوازا گیا تھا، اس عظیم شخصیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ تو پہلا سوال میں اس عنوان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس عظیم مؤلف، اس عظیم مفکر اور عظیم مبلغ کے حالات زندگی کے متعلق آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظیم شخصیت جس کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو کی، اور علماء جن کا
معیار ہے، جن کی عظمت ہے، جن کی اہمیت ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، اور اہل بیت نے علماء کی بہت تعریف کی ہے. جی بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں جی جس میں علماء کی تعریف کی گئی ہے، اور علماء کے جو جدوجہد ہے، ان کی کاوشیں ہیں، جی ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا. صحیح. جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع جی ہوئے ہیں آج، یہ وہ عظیم ہستی ہے جیسا گفتگو کی میں آپ نے فرمایا کہ جسے مجلسی الثانی جی کا لقب بھی دیا گیا ہے. صحیح. تو یہ عظیم شخصیت ہے، اور کتابیں ان کی جو ہے بہت زیادہ انہوں نے تالیف کی، جی اور اپنی زندگی کا حصہ یعنی پوری زندگی علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنے میں جی. اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے صرف کر دی. صحیح. سب سے پہلے ابتداءً جو انہوں نے علم حاصل کیا اپنے والد بزرگوار مرزا مہدی الشیرازی کے ہمراہ نجف اشرف میں. صحیح. اور چونکہ وہ بھی ان کے والد بزرگوار وہ بھی پائے کے عالم دین تھے، جی اپنے زمانے کے آیت اللہ تھے، بالکل. تو انہوں نے انہیں اپنے والد بزرگوار کی، اور ان کے بھی بہت سارے کارنامے ان کے والد بزرگوار، جی تو والد بزرگوار کی سرپرستی میں انہیں کے زیر سایہ نجف اشرف میں غالباً انہوں نے جو ہے 9 سال نجف اشرف میں گزارا والد بزرگوار کی صحیح معیت میں. اور اس کے بعد پھر نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ چلے گئے، جی اور پھر کربلائے معلیٰ میں رہے، اور وہاں پر حوضہ عروج پر تھا، شباب پر تھا، جی وہاں پر علم حاصل کیا کربلائے معلیٰ میں. اور پھر بعثی حکومت صدام ملعون کا وہ دور اور زمانہ آیا جس میں علماء پر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، خصوصاً بہت سارے خاندان علماء کو صدام ملعون کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں عراق سے دربدر کیا گیا، جنہیں عراق چھوڑنا پڑا. انہیں میں سے ایک آپ کی عظیم شخصیت ہے جی کہ جو صدام کے مظالم کی وجہ سے، صدام کے ظلم کی وجہ سے جی ان کو کربلائے معلیٰ عراق چھوڑنا پڑا، اور عراق چھوڑ کر گئے. چونکہ عراق میں رہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت صدام ملعون کا اتنا پہرا تھا، اور اس کی سختی تھی کہ جو ان کے اندر صلاحیت تھی خصوصاً علم حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، نشر و اشاعت، وہ صلاحیت دب کر رہ جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور پھر کویت چلے گئے، اور کویت میں کافی عرصہ گزارا. جی اور پھر کویت سے تقریباً کویت میں رہے، اور کویت میں کافی کارنامے ہیں آج بھی. جی وہاں پر بہت سارے حسینیات ہیں، بہت ساری مساجد ہیں. جی بہت سے لوگ اس زمانے میں جس وقت آپ کا وہاں پر قیام تھا کویت میں، لوگ آ کر علم دین کا حاصل کرتے تھے، علمی نشست ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، وہاں سے افادہ استفادہ، ایک علمی ماحول جس کو کہا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک باعمل عالم اگر کسی جگہ پر چلا جائے بالکل، اور وہاں پر بیٹھ جائے تو وہاں کی زمین اگر زرخیز نہ بھی ہو تو عالم کے وجود سے بالکل بنجر زمین جو ہے نا، وہ بھی بے آب و گیاہ زمین، جی وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. واہ، ایک ایسے عظیم عالم اور متقی، پرہیزگار، زاہد جی اور سید، یہ تمام صفات، اور اتنے علم کے مالک، بالکل یہ تمام صفات کا مالک جب انسان ایسی جگہ پر پہنچا کویت میں، تو وہاں پر ان کے خود ایک اپنی شناخت ہو گئی، جی ایک اپنا ایک معیار ہو گیا، حلقہ ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت ہوئی. جی لیکن اس کے باوجود بھی کویت میں جب دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ حوزہ علمیہ تو نہیں ہو سکتا تھا، تو کویت میں
ان کو حاجت محسوس ہوئی، چاہت محسوس ہوئی کہ اب کسی حوض علمیہ میں قیام کیا جائے، تو کویت سے پھر یہ ایران تشریف لے آئے صحیح. اور قم میں پھر انہوں نے حوض علمیہ قوم المقدسہ میں اپنی خدمات وہاں پر انجام دی، اور جس کا قم جیسا حوضہ بھی جو ہے احسان مند ہے اور جسے فراموش نہیں کر سکتا ہے، جو آپ کی خدمات چاہے وہ بحث خارج کے ذریعے سے ہو یا علماء یا طلباء کی تربیت بالکل کے اعتبار سے ہو، بہت زیادہ عظیم ایک حوضے میں ایک مربی انسان کا، ایک مخلص انسان کا ہونا وجود حوضے میں اس کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لہذا آپ نے قم المقدسہ کے اس عظیم حوضے میں ایک مربیانہ انداز بھی اپنایا، اور علماء جیسا کہ طلبہ بیان کرتے ہیں جی جاتے تھے اور جا کر آپ سے ملاقات کرتے تھے، علمی اور نشستیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ استفادہ کرتے تھے جی ان سے، اور زہد و تقوی، علم و ریاضت، تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل کیا کرتے تھے. صحیح. تو یہ عظیم ہستی جس کے فیض سے لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے قم المقدسہ میں. بے شک بے شک. اور آپ کی بہت ساری تعلیف ہے، جی جیسا کہ مجلسی ثانی کا بھی لقب دیا گیا. صحیح. اور تب تعلیف کا جو آپ کو ایک شوق تھا جو ملتا ہے آپ کی سوانح حیات میں، صحیح. کہ 25 سال کی عمر سے ہی جی تعلیف کا سلسلہ شروع کیا. بہت ساری کتابیں لکھی جن میں جو آپ کی معروف کتاب موسوعہ جی فقہیہ صحیح جو 100 جلدوں سے زیادہ تقریباً اس پر مشتمل ہے، جی اور بہت ساری جو ہے بہت سارے متعدد عناوین پر کتابیں آج بھی موجود ہیں. بالکل. ایک خزانہ، ایک سرمایہ جی ملت کے لیے. اور آپ کی جب سوانح حیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بہت ساری کتب کے متن جو ہے اس کو حفظ کیے تھے. صحیح. اور بہت سے فنون میں، صرف فقہ میں نہیں، بہت سارے فنون میں، یعنی نحو ہے، منطق ہے، یا دیگر جو کتب ہیں، تو بہت ساری کتابیں میری بھی لائبریری میں اس میں موجود ہیں جی کہ آپ نے جو ہے ان میں تعلیف کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی. بہرحال یہ شخصیت ایک ایسی نایاب شخصیت، ایک ایسی عظیم شخصیت جو ایسے خانوادے میں پیدا ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس خانوادے میں اگر ایسی شخصیت پیدا ہو تو تعجب نہیں، کیونکہ یہ خاندان علمی خاندان ہے. بالکل. اور بچپن سے ہی چونکہ والد جو ہیں وہ بھی عالم تھے، اور خود جو مرزا مہدی شیرازی ہیں یہ سامرہ میں بھی محمد حسین سید تقی الشیرازی، محمد تقی الشیرازی کے ہمراہ وہاں بھی رہے، پھر ان کے ہمراہی اختیار کی، اور ان کے والد صاحب کافی جو ہے وہ علماء کے ساتھ رہے اور علماء دوست رہے، اور خود علم کے درجے پر پہنچے، اور خود تو انہوں نے اپنے والد سے بہت زیادہ کسب فیض کیا. اس گھرانے میں جسے آپ نے خاندان فقاہت سے تعبیر کیا ہے، اس گھرانے میں بہت سے علماء گزرے ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے اپنے فیض و کرم سے نوازا تھا. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت. جی بسم اللہ اگر مزید خصوصاً جو ان کی کتابت، یعنی اور تو بہت سارے انہوں نے تراث جو ایک کتابت لکھنے کے میدان میں، کتاب تالیف کرنے کے میدان میں جو انہوں نے کام کیا، جس سے آج بھی حوزات علمیہ میں استفادہ کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے زمانے میں بھی لوگ جو ہے ان کی کتب سے استفادہ کریں گے. اور انہوں نے گویا یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث قید العلم بالکتابت، سبحان اللہ، پوری طرح سے اس پر جو ہے وہ عمل کیا. یہ کہا جائے کہ نبی اکرم نے فرمایا قیدوا العلم
قیلا کسی نے کہا فرمایا وما تقعیدہ یعنی کیسے اس کو قید کیا جائے قال کتابتہ یعنی علم کو قید کرو اس کو لکھ کر. جی بالکل. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ المؤمن اذا مات وترک جی ورقة واحدة عليها علم صحیح. تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار. صحیح. وأعطاه الله تعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا 7 مرات. اللہ. یعنی واقعاً اس عظیم عالم دین کے اس کارنامے کے اوپر اور خصوصاً یہ روایت کہ اللہ نے کتنا شرف بخشا جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اذا مات المؤمن کوئی مومن مر جائے مومن جی عالم اگر کوئی مر جائے اور وہ ایک ورقہ بھی اس نے چھوڑا اور اس کے اوپر علم لکھا ہوا ہے صحیح. تو وہ جو ورقہ ہے وہ قیامت کے دن اس کے درمیان میں اور نار جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گا. صحیح. یعنی وہ ورقہ جی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے بہرحال عظیم ہونے کہ وہ ورقہ جو ہے وہ کیا بنے گا ایک علم کی کوئی بھی چیز دیکھیے وہ حائل بنے گا جی نار جہنم اور اس انسان کے درمیان میں. صحیح. اور اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے جی جو اس کے اوپر لکھا ہے کسی بھی ورقے پر جی اگر کوئی علم کسی نے لکھا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت اسے ایک ایسا شہر عطا کرے گا اللہ اکبر کہ جو شہر اس دنیا سے 7 مرتبہ 7 گنا زیادہ بڑا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ایک حرف کے بدلے میں. جی بالکل. اس عظیم شخصیت نے جو ہے وہ کتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کتب عنی علما او حدیثا لم یزل یکتب له اجر جی ما بقی ذلك العلم والحدیث. صحیح. جس کسی نے بھی ہم سے کوئی حدیث یا علم کو لکھا ہے جی تو جب تک وہ علم اور حدیث باقی رہے گا جی اس وقت تک اس کے لیے اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا. جی بالکل. یہ عظیم شخصیت جس نے علمی میدان میں اتنا زیادہ ذخیرہ چھوڑا ہے کتابوں کی شکل میں جی. جو ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے امت مسلمہ کے لیے ایک سرمایہ ہے. جی بے شک بے شک. یہ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور خود اس عنوان سے کہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہے. میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے اشارہ فرمایا کہ علمی میدان میں خود بے مثال رہے اور اس کے علاوہ تبلیغ کے میدان میں بے مثال رہے تدریس کے میدان میں بے مثال رہے اور خود معاشرے کی اصلاح اور ان کے افکار جو ظالمانہ حکومتوں کے خلاف ان کے افکار اور ساری چیزیں بہت سارے زندگی کے پہلو ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے اس قسم کے علماء کی جو برکت ہے ہمارے لیے جو ہے اس میں کیا درس ہے اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. جی خصوصاً طالب علم کے لیے علماء کے لیے جی ایسے علماء جو ہیں وہ عبرت بنتے ہیں ایسے علماء مشعل راہ بنتے ہیں جی جی کہ ان علماء کو دیکھ کر ایک طالب علم کے اندر ایک عالم دین کے اندر ہمت ہوتی ہے. جی بالکل. اور وہ ان سے درس لیتا ہے کہ جی جس طرح سے انہوں نے محنت و مشقت ظاہر سی بات ہے کہ محنت و مشقت بالکل بغیر تعب کے یہ سب ممکن نہیں ہے. اگر ایک طالب علم کو ایسے علماء سے ایک مومن کو ایسے علماء سے یہی درس ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں آل محمد علوم آل محمد کے لیے اگر کچھ کارنامہ کرنا ہے تو خود اس عظیم شخصیت اس عظیم ذات سے جو ہے وہ کچھ سیکھا جائے اور درس لیا جائے کہ جو مشکل اور مصائب اور حالات سے
مجبور نہیں ہوئے. حالات اس وقت بہت زیادہ ان کی زندگی میں بالکل آئے، لیکن وہ جو حالات ہیں خراب حالات، برے حالات، وہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے اندر ایک خدمت کا جذبہ تھا. جی بالکل. اور جب خدمت کا جذبہ ہو تو پھر حالات جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے جو مقصد ہے اس میں اگر وہ تگ و دو کرتا رہے اور اگر اس میں کوشش کرتا رہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ جی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل جی اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. بغیر تنہا جو ہے وہ محنت یہ کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ وسیلہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ ہو. جیسا کہ اس عالم ربانی نے، اس عظیم عالم دین نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے. جی بالکل. اچھا، ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس، جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی اور حتیٰ عربی فارسی زبان میں، لیکن آج کے اس دور میں اگر ہم غور کریں تو ہماری جو جوان نسل ہے کتاب پڑھنے کی عادت جو ہے، چاہے وہ طالب علم تو خیر پڑھتے ہوں گے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں بہت کم ہو گئی ہے. یہ شوق جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے کہ کتاب پڑھنے کے اور مطالعے کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی اگر ایک رہنمائی فرمائیں. جی، کتاب پڑھنے کی اہمیت، ظاہر سی بات ہے کہ علم کی جب اہمیت جی لوگوں پر واضح ہو کہ علم جو ہے وہ کتنا زیادہ عظیم ہے، جی جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کی طرف متوجہ فرمایا، خصوصاً محمد حسین آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین شیرازی صاحب نے. جی تو اہم چیز یہ ہے کہ علم کی اہمیت، جب علم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ علم جی کس چیز کا نام ہے. جی 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. جی جب علم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو خود بخود انسان کے اندر مطالعے کا شوق ہوگا، علم حاصل کرنے کا. کیونکہ روایات میں جیسا کہا ہے کہ بھائی علم اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ اگر اسے چین تک یا کسی بھی حد تک، کسی بھی مشکل تک جانا پڑ جائے اور نبی اکرم اسے حاصل کیا جائے، اگر لوگ اس کی طرف جائیں، یا اطلب العلم جو ہے کہ علم کی یہ اہمیت ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ مہد سے لے کر، یعنی گہوارے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنا. جی بالکل. اور علم وہ ہے کہ جو دانی کو عالی بناتا ہے. مولا امیر علیہ السلام کے بہت سارے وہ جو کلمات ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، جو مولا نے جناب قمیل سے خصوصاً فرمایا ہے کہ علم وقت انتہا پر ہے. جی شکریہ قبلہ. جی بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.